ضیاء صاحب ابھی OIC کا ہوا ہے ایک انٹرنیٹ کے اوپر جو ان کی کانفرنس ہوئی ہے OIC کی, اس میں کوئی نتیجہ نکالا انہوں نے طے کیا ہو کہ ہم کوئی بائیکاٹ کریں گے, کوئی ہم اپنے ممالک سے جنہوں نے سفارتی تعلقات ہیں ہم سفیروں کو نکال دیں گے, کچھ کریں گے, کوئی ایسی چیز OIC کی طرف سے؟ نہیں, ایسی کوئی چیز نہیں آئی سامنے. اس میں OIC تو OIC جسے کہا جاتا ہے, بیسیکلی تو OIC کا اجلاس جو ہے وہ رسمی اجلاس ہی ہوتا ہے. OIC نے کسی معاملے میں کیا سٹیپ لینا ہے, کیا اقدام کرنا ہے. ہاں, اس کے اندر انڈیویجول جو ممالک کچھ ہیں وہ اپنا کچھ, فار ایگزامپل ٹرکی نے کہا ہے کہ ایک پروٹیکشن فورس بننی چاہیے ایک علیحدہ بات ہے, بنائے گا کون؟ اصل کوشچن تو پھر وہی آ جاتا ہے نا. نہیں, لیکن ہم نے 57 ملکوں کی ایک فوج بنائی ہوئی ہے, اس کے ایک کمانڈر بھی ہیں ہمارے, اور ہمیں پاکستان کو اعزاز حاصل ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہ 57 ممالک کی فوج ہے. بیسیکلی وہ 57 ممالک جو آپ, مجھے پتا آپ نے تو وہ سارکسٹیکلی کہا ہے کہ 57 مسلم ممالک ہیں تو فوج ہے ان کی, لیکن بات یہ نہیں ہے. 39 یا 42 ممالک ہیں میرے خیال میں جن کا اتحاد ہے, لیکن وہ اور وہ اتحاد بھی ٹرمپ کے کہنے پہ بنا ہے. دیکھیے, وہ فوجی اتحاد نہیں ہے صرف. اچھا, وہ اتحاد, اس میں 4 چیزیں آتی ہیں. اچھا, اور باقاعدہ انہوں نے اناؤنس کیا ہے یہ. ایک اس کا حصہ آئیڈیولوجیکل, دوسرا حصہ اس کا سوشل اور ایجوکیشنل. فوج ہوگا, فوج ہے ہی نہیں وہ. وہ ایک الائنس ہے 39 to 42 ممالک. اچھا, ٹھیک ہے. آئیڈیولوجیکل بیسس پہ کام کرنا ہے, کچھ سوشل اور ایجوکیشنل بیسس پہ کام کرنا ہے, کچھ ٹیرر فائنینسنگ کو روکنے کے لیے کام کرنا ہے, اور کچھ مسلم ممالک ان کے اندر جو ٹیررزم یا ایکسٹریمزم یا بہت زیادہ جو ایسے لوگ جو پولیٹیکل اسلام کی بات کرتے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. اپنے بندے خلاف, اپنے بندے. ان کے مینڈیٹ میں غیر مسلم ممالک تو ہے ہی نہیں. گویا اسرائیل یا وہ چیز ان کے اس میں مینڈیٹ میں ہے نا. آئیڈیولوجیکلی بھی انہوں نے بڑا کلیئر کیا ہوا ہے کہ آئیڈیولوجی وہ جو پولیٹیکل اسلام کی ہوتی ہے, اور آئیڈیولوجی وہ جس میں خلافت کی بات آتی ہے, اس کو ہم نے کسی نہ کسی طرح کیٹر کرنا ہے, اس کو ختم کرنا ہے. یہ چیز نہیں آنی چاہیے سامنے. اور آپ نے دیکھا ہوگا سلیبس کے اندر بھی مختلف ممالک میں یہ جو چینجز آئیں. ٹرمپ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ تھا, وزیر خارجہ تھا پومپیو, اور ان کا جو وائس پریزیڈنٹ تھا پینس, وہ تو آن ریکارڈ ہے کہتے ہوئے کہ اب یہ سعودی عرب کا جو سلیبس ہے وہ واشنگٹن سے بن کے آیا کرے گا. تو وہ تو بہت عرصے سے اس چیز کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور یہ اتحاد انہوں نے اسی لیے بنایا تھا مسلمان ممالک کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس جو کہ ان کے نزدیک خطرہ بن سکتے ہیں ان کو چین کر دو. یہ وہ چین کرو گے تو وہ بھی کس کا مقصد سرو کرے گا کشمیریوں کے خلاف جو ہے اس کا, جو امریکہ کے خلاف کوئی ہے اس کا, جو کہ اسرائیل کے خلاف ہے کوئی اس کا, گویا اسرائیل کا ہی مقصد سرو کر رہا ہے. یقیناً نہیں سب ممالک کا مقصد سرو کرے گا. لیکن واپس آتا ہوں میں OIC کے حوالے سے. دیکھیے, اگر تو OIC, یہ اب میں ایک بات کر رہا ہوں جو کہ پرابیبلٹی میں تو شاید نظر نہیں آتی لیکن خواہش ہو سکتی ہے, OIC اگر اکٹھی ہو جائے ایک معاملے کے اندر اور یہ فیصلہ کر لے, اور اس کا ماڈل موجود ہے ہمارے پاس. اب معلوم ہے یہ جو ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ تھا, اسرائیل بھی اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں, نوم چاؤسکی نے یہ بات کی اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی, اپارتھائڈ اسٹیٹ ہے. اپارتھائڈ مینس کہ یہ ریسسٹ اسٹیٹ ہے, نسل پرستی پر بیسڈ ایک اسٹیٹ ہے. ساؤتھ افریقہ جب نسل پرستی پر بیس تھی, جہاں پہ کالوں کے لیے علیحدہ لین ہوا کرتی تھی اور گوروں کے لیے علیحدہ لین ہوا کرتی تھی, گوروں کی حکومت تھی, نیلسن منڈیلا کو جیل پہ ڈالا ہوا تھا, بہت لمبی ہسٹری ہے. اس وقت اس کے اگینسٹ پوری دنیا نے مل کر بوائیکاٹ کیا. بالکل کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ افریقہ کو کرکٹ میں بھی آنے کی اجازت نہیں تھی, ٹھیک ہے نا. ہماری قوم اس سے ریلیٹ کر سکتی ہے اس بات کو. اچھا, اب اس کا نتیجہ نکلا, آہستہ آہستہ اپارتھائڈ ختم ہو گیا وہاں پہ. اسی طرح کی ایک موومنٹ دنیا میں چلائی گئی کچھ عرصہ پہلے, موومنٹ چلائی گئی آئیڈیولوجیکلی, پریکٹیکلی ابھی تک نہیں چلی. اس کا نام ہے BDS. اچھا, بوائیکاٹ, ڈائیورسٹیچر, سینکشنز. اسرائیل کو بوائیکاٹ کرو, ٹھیک ہو گیا. اس کا مقاطعہ کرو مکمل طور پہ, ٹھیک ہے. ڈائیورسٹیچر کرو, وہاں سے جتنی انویسٹمنٹس ہیں نکالو, UAE کے کنگال کرو ان کو. وہاں پہ UAE کے ساتھ جتنے ان کے تعلقات ہیں, یا ترکی نے وہاں پہ جتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اور یا جتنے باقی ممالک نے, بہت سارے مسلم ممالک نے وہاں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, انویسٹمنٹیں نکالو. اور ان کا جو کہنا ہے وہ تو یہ ہے کہ بہت سارے دوسرے ممالک کو بھی آن بورڈ لیا جائے. مثال کے طور پہ لاطینی امریکہ کے بہت سارے ممالک آن بورڈ ہونے کے لیے تیار ہیں, افریقہ کے بہت سارے ممالک آن بورڈ ہونے کے لیے تیار تھے اس معاملے میں. یورپ تو شاید بہت سارا نہ ہو, لیکن کچھ ایسٹرن یورپ کے ممالک جو تھے وہ تیار ہو چکے ہوئے تھے اس معاملے کے اندر. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ڈی بھی آتا ہے. اس کے بعد یہ تو تھا نا وہ ڈائیورسٹیچر.
تیسرا سینکشنز لگاؤ اس کے اوپر, پابندیاں لگاؤ اس کے اوپر, بہت ساری جتنی بھی ہو سکتی ہیں پابندیاں لگاؤ. اب اگر مسلم ممالک ہی مل کر سب, یہ 57 جو مسلم ممالک ہیں یا 60 جتنے بھی ہیں, بدلتی رہتی ہیں, وہ نیشن سٹیٹس جو بن گئی ہیں, لکیر کبھی ادھر ہو گئی تو 57 ہو گئے, ادھر ہو گئی لکیر 58 ہو گیا, پتہ نہیں 60 ہیں 57 جتنے بھی ہیں, مل جائیں سارے اکٹھے ہو کے, بائیکاٹ بھی کریں, مقاطعہ بھی کریں, وہاں سے انویسٹمنٹس بھی ساری اپنی نکالیں, اور جو بھی اس کی سپورٹ کرتا ہے وہاں سے بھی انویسٹمنٹس نکالنا شروع کر دیں. ایک دفعہ ہمت کریں تھوڑی سی, اور ساتھ پھر یہ کہ اس کے اوپر سینکشنز اپنی طرف سے لگائیں.